السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کی شکل میں، جو ہیں تو دونوں انسان، لیکن دونوں میں انسان ہونے کے باوجود بہت سے ڈفرینسز بھی ہیں، بایولوجیکل اور دیگر بھی۔ اس کے باوجود دونوں مل کر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں، اور اس طرح آدم اور حوا کے ملاپ سے نسل انسانی جو وجود میں آئی وہ دنیا میں پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص تناسب کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا۔ جن ملکوں میں جنگوں وغیرہ کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم بھی ہوئی، جیسے جرمنی ہے یا کچھ اور ممالک، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کمی کو پورا کر دیا اور پھر وہ تناسب دوبارہ بحال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث، محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، اور اس باہمی تعلق کے لیے نکاح کو بنیاد بنایا۔ یعنی مرد اور عورت دونوں جب نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا جڑتے ہیں تو اس وقت یہ رشتہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ایک طرف محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، دوسری طرف اسے ایک قانونی حیثیت بھی دی تاکہ دونوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 میں اس تعلق کو اپنی ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ انسان اس پر جتنا بھی غور کرے، حیرت انگیز طور پر دونوں کی الگ الگ خصوصیات سامنے آتی ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت، اور پھر جو ہی زندگی آگے گزرتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے لیے کیئر اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا، جیسے درختوں پر پھل لگتے ہیں یا زمین سے کچھ سبزیاں اگتی ہیں تو انسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیدا ہو ہی جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کمپیٹیبل بنایا کہ ان دونوں کے ملاپ سے ہی انسانیت وجود میں آئی، اور یہی اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نکاح کے رشتے میں شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا نباہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے۔ تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والے، اور اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ عام طور پر انسان چونکہ خود غرض ہے، وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر فریق کی دوسرے سے توقعات بہت ہوتی، ایکسپیکٹیشنز ہوتی، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کا خیال زیادہ رکھے، دوسرے کو کیئر کرنی چاہیے، دوسرے کے اندر ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو مشکلات بھی پیدا ہوتی، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی، پھر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنی حد کے اندر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بہترین تعلیمات دی ہیں، جن کو اگر ہم جانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہماری نہ صرف یہ کہ یہ زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ دوسری زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں اور کچھ عورتوں پر ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یعنی چونکہ ایک خاندانی یونٹ میں، خاندانی نظام کے اندر مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، وہ گھر کے امور کا قوام قرار پایا ہے، وہ مینیجر ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا اس کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ عام طور پر جب کوئی اچھا ہوتا ہے اس وقت تو اچھا ہونا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جب دوسرے کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ جو ناگوار ہو تو اس وقت انسان دل بڑا کر کے دوسرے کا دل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے تو اسی سے زندگی کی گاڑی ہموار ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے بایولوجیکل ڈفرینسز دیکھیں تو مرد عام طور پر بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک کوئی بہت زیادہ فزیکل چینجز سے نہیں گزرتے،
ٹھیک ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے، لیکن عورت جسمانی طور پر بہت سی مشقتوں سے گزرتی، جب بلوغت پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت بھی، پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد پھر ہر مہینے جو پیریڈز کی مشقت سے گزرتی، جس کو خود قرآن نے اذا کہا ہے کہ ایک اذیت کی چیز ہے، پھر اس کے بعد جب بچوں کی پیدائش کے مرحلے آتے ہیں اس میں عورت ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزرتی ہے، حمل کو وہن علی وہن کہا گیا، تکلیف پر تکلیف، اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت، پھر بچے کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ تمام چیزیں عورت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتی. پھر جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہوتی تو مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی کچھ مشکلات ہوتی. تو اگر دیکھا جائے تو اوور آل جسمانی صحت کے اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں بہت سی تکلیفوں سے گزرتی، جس کے نتیجے میں عورت کے اندر ایک چڑچڑا پن بھی آتا ہے، عورت کے موڈ اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے مردوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو. پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تم ان کے عیب چھپاؤ گے، وہ تمہارے عیب چھپائیں گے. تم ان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، زینت کا باعث ہو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی غلطی کو کور کرو. اب دیکھیں کہ اچھی مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑا اس کو کور کر جاتا ہے، اس کو اچھالتا نہیں ہے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے موڈ یا مزاج کے اندر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اور اس کی طرف سے چڑچڑے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کو معاف کرتا چلا جائے. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس کی غلطیوں اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خوشگوار زندگی اسی جوڑے کی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو کور کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو ننگا کرنے کا اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کا، تو پھر دونوں ہی کی عزت جاتی ہے. مثلا لڑکی اگر اپنے میاں کی بہت سی شکایتیں ماں باپ کو لگاتی تو بعض اوقات ماں باپ کر کچھ نہیں سکتے سوائے دکھی ہونے کے، اور ان کے دل سے اپنے داماد کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی. جس کے بعد لڑکی لاکھ کوشش کرے کہ ماں باپ اس کے شوہر کو بہت عزت دے، امپورٹنس دے، محبت دے، لیکن وہ اس سے وہ محبت لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ماں باپ کو اپنی بچی سے بہت پیار ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے. جب وہ دیکھتے کہ بچی خوش نہیں ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کسی بھی تکلیف دینے والے کو معاف نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں عام طور پر آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹتے ہیں، پھر ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچی واپس آ جائے، ہم اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے. تو چھوٹی موٹی تکلیفیں، چھوٹی موٹی کمی بیشی وہ ہر جگہ ہوتی. اگر ہم دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں، کیا ہماری شادی کے شروع میں اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں آپس میں اختلافات نہیں ہوئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کیا پکانا ہے، ایک کا موڈ کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کھانا کھانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، آج جانا ہے کہیں یا کل جانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وقتی طور پر انبن ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں. لیکن اگر یہ چھوٹی موٹی انبن کی روز سٹوری ماں باپ تک جائے، لڑکا اور لڑکی دونوں یہی کام شروع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات بعض لڑکے بھی بہت کچے کانوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹی موٹی باتیں ادھر ادھر سے سن کے پھر ان کو مزید اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس طرح بیوی کو ذلیل کرتے ہیں یا بے عزت کرتے ہیں. ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتا، اور جب ہسبینڈ وائف میں تکلیف دہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو اس سے پوری پوری نسلیں اور خاندان متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر اس رشتے کو محبت کا رشتہ قرار دیا گیا کہ یہ مودت اور رحمت کے لیے ہے. یعنی شادی کا مقصد کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں.